الحمد لله العلي الكبير المتعال الذي بيده تصريف الأحوال، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا وذخرنا وملاذنا ومولانا محمد صاحب الجمال والكمال الذي أوتي الحكمة وفصل المقال، وعلى آله وصحبه الذين هم أولو الفضل والكمال، ومن تبعهم بالإيمان والإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حد درجہ قابل احترام معزز و محتشم جناب فخر السادات سید حفیظ شاہ صاحب دامت برکاتہ، اور میرے آپ کے ہم سب کے محبوب و محترم پیر طریقت، رہبر شریعت، قاسم علوم نبوت جناب صاحبزادہ سید سعید الحسن شاہ صاحب اطال اللہ بقاءہ وعمت فیوزہ وبرکاتہ، اللہ پاک ان کا سفر بخیریت فرمائے اور وہ خیر و عافیت سے، امن و سلامتی کے ساتھ اپنی اس گلشن میں تشریف لائیں اور اس کی رونق کو اور بڑھائیں. جس محبت سے، جس پیار سے اور جس اخلاص سے انہوں نے یہ گلشن سجایا ہے، اللہ اس کی رونقوں میں اور اضافہ فرمائے، اور اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. وہ یوں ہی قرآن و سنت کی خیرات تقسیم کرتے رہیں اور ہم یہاں جھولیاں بھرتے رہیں. میری یہ آج یہاں پہلی حاضری ہے. قبلہ شاہ صاحب کے اسم کریم سے، ان کی زیارت ملاقات سے تو ہم متمتع اور مستفید ہوتے رہتے ہیں، مگر یہاں پہلی حاضری اور دل دیکھ کر الحمدللہ صحیح معنوں میں دل باغ باغ ہو گیا. اللہ کرے
وطن عزیز کے سارے آستانے وہ خیرات علم کے تقسیم کنندگان بن جائیں۔ جس طرح اس در سے علم ظاہری اور علم باطنی، نور قرآن اور نور سنت کی دولت، خیرات، ضیاء تقسیم ہوتی ہے، اللہ کرے ہر آستانہ ہی اسی طرح اس کا تقسیم کنندہ بن جائے۔ اور اگر ہمارے آستانے اس حقیقی دولت کے، جس دولت کی وجہ سے اللہ نے انہیں عزتیں، رفعتیں، بلندیاں، عروج اور کمال عطا فرمایا، اگر صحیح معنوں میں اس کے وہ تقسیم کنندگان بن جائیں تو یہ دھرتی صحیح معنوں میں نظام مصطفیٰ کی دھرتی بن سکتی ہے۔ بر کریمہ کارہا دشوار نیست، اور قرآن کہتا ہے وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے تو یہ کچھ بھی مشکل نہیں، میرے اور آپ کے لیے تو ہو سکتا۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اس کی شان تو یہ ہے کہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، کی شانوں کا مالک۔ وہ جب چاہتا ہے، جب اس کی قدرت کو منظور ہوتا ہے تو عرب کے صحرا نشینوں کو قیصر و کسریٰ کے تخت کا وارث بنا دیا۔ اس کی قدرتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عربوں کے ان صحرا نشینوں کے نقش قدم پہ چلنے پہ آمادہ تو ہو، کہ ان صحرا نشینوں کے خطوط پاک کو اپنا امام و رہنما بنائے تو صحیح۔ کیا کہا ہے کسی صاحب نظر نے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب اللہ کی قدرتوں میں نہ کمی آئی ہے نہ کمی آ سکتی ہے، اللہ کی ذات کمی سے پاک ہے۔ ہاں، ہمارے اندر کمی ضرور آئی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کا حقدار نہیں بنایا۔ اگر ہم خود کو تائید الہی کے لائق بنا لیں، اگر ہم اپنے اندر جوہر قابل، یہ وہ جوہر قابل ہے جسے قبولیت الہی حاصل، اگر ہم جوہر قابل کے حامل بنے تو وہ شان کئی دینے کی قدرت آج بھی رکھتا ہے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتی۔ آج کی اس مختصر نشست میں عنوان گفتگو کے طور پر میں نے سورۃ الاحزاب کی آیہ نمبر 22 کی تلاوت اور ہم سب نے سماعت کا شرف و اعزاز حاصل کیا۔ میری گفتگو کا خلاصہ آج کی اس نشست، اس خوبصورت اور اس ایک نہایت اعلیٰ اعزاز جو مجھے حاصل ہو رہا ہے یہاں حاضری کا، اس کے ذریعے جو میں پیغام آپ کی خدمت تک عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت اور اللہ کے وعدوں پہ اپنا یقین پختہ رکھنا ہے۔ جو قرآن نے فرما دیا اور جو صاحب قرآن کی زبان سے ارشاد ہو گئے، اللہ کے فرمان پر اور صاحب قرآن کے ارشاد پہ یقین مضبوط رکھنا ہے، پختہ رکھنا ہے، مستحکم رکھنا ہے۔ جتنا اللہ کے فرمان اور محمد الرسول اللہ کی زبان پہ ہمارا ایمان پختہ اور مستحکم ہوگا، اتنا ہی ہمیں دنیا میں بھی عروج ملے گا اور آخرت کی سرفرازی بھی ہمارے حصے میں ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں، اللہ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات وہ کیا پیغام لے کے آتے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں،
ان سارے انبیاء کا پیغام ایک ہی، اور یہ بات قرآن حکیم کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ایک ہی دین کی تبلیغ کے لیے آئے، وہ ایک ہی دین کا پیغام مخلوق تک پہنچانے کے لیے آئے، اور وہ دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیمات، سارے کے سارے انبیاء وہ اسلام ہی کے پیغمبر بن کر آئے، وہ اسلام ہی کا پیغام لے کر آئے، اور ان سارے انبیاء کی دعوت کو نقطۂ عروج تک، بام کمال تک جس نے پہنچایا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی اسلام ہی کا پیغام لے کر، ایک تو یہ سمجھ لیں کہ انبیاء کی دعوت اپنے اصول میں مختلف نہیں، بنیادی جو پیغام ہے سارے نبیوں کی دعوت کا ایک ہی۔ اب عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پیغام ہے کہ اللہ کے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان شک شبے کی دلدل سے نکل کر یقین کی محفل میں داخل ہو جائے۔ انسان اور انسانی اذہان کو، انسانی سوچ کو، انسانی انٹلیکچوئل کو، انسانی دانش کو، انسانی فکر کو شک شبے سے نکال کر یقین کی محفل میں، یقین کے محل میں داخل کرنا، یہ انبیاء کی نبوت کا بنیادی نقطہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے ہر نبی نے شک اور شبے سے نکال کر انسانیت کو یقین کی منزل عطا فرمائی، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رتبہ نبوت میں، اپنے مرتبہ رسالت میں، اپنی شان افضلیت میں، اپنے علو و کمال کے اندر جیسے آپ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں، یوں ہی خیرات یقین تقسیم کرنے میں بھی آپ سب سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ کے رسول نے کائنات میں یقین کی خیرات تقسیم کی ہے۔ جو لوگ شک اور شبے میں مبتلا تھے، سب سے پہلا شک اللہ کے وجود میں شک کہ کیا اللہ ہے بھی صحیح یا نہیں، کیا کوئی دنیا کو پیدا کرنے والا ہے بھی یا نہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو خود کو دانشور کہلاتے تھے، جو خود کو انٹلیکچوئل کہلاتے تھے، جو خود کو مفکر کہلاتے تھے، جو خود کو انسانوں کا بہت بڑا نمائندہ کہلاتے تھے، اور ان کی سوچ یہ تھی نموت و نحیا، خود بخود کائنات وجود میں آئی، یہ ایک آٹومیٹک سرکل ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے، ہم زندہ ہوتے ہیں پھر ہم مر جائیں گے۔ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زندہ بھی یہ زمانہ کرتا ہے اور مارتا بھی زمانہ ہے، خدا کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یہ شک تھا، یہ شبہ تھا، یہ کنفیوژن اور یہ ڈاؤٹ تھا جس میں انسانیت مبتلا تھی۔ اور پھر کچھ لوگ بت پرستی میں، اصنام پرستی میں، مظاہر پرستی میں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، یہ سارے شکوک و شبہات انسانی ذہن کو لاحق تھے، اور پھر کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور نے آ کر نور یقین، آپ نے دولت یقین اور یقین کی خیرات یوں تقسیم فرمائی کہ کائنات کا گوشہ گوشہ لا الہ الا اللہ کے نعرے سے گونج اٹھا۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں، ان دیکھے خدا کو منوانا یہ نبوت محمدی کا اعجاز ہے، یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے کہ جو خدا نظر نہیں آتا اسے کائنات والوں سے منوایا ہے۔ کیسے منوایا ہے؟ انبیاء یقین کی دولت کیسے تقسیم کرتے ہیں، اور انبیاء میں وہ اتنا یقین آتا کیسے؟ اور یاد رکھیے یہی دولت یقین نبی سے صحابی میں ٹرانسفر ہوتی ہے،
یہ انبیاء سے صحابہ میں منتقل ہوتی ہے، اہل بیت میں منتقل ہوتی ہے، پھر انہی سے تابعین، تبع تابعین، علماء ربانیین اور اولیاء کاملین، وہ اسی دولت یقین کے تقسیم کنندگان ہو، وہ اسی دولت ایمان اور یقین ایک ہی چیز کا نام۔ اور یہ بات میں عرض کر دوں پورے شرح صدر کے ساتھ کہ جہاں یقین ہوتا ہے وہاں شک کا گزر نہیں ہوتا، اور جہاں شک کا ایک قطرہ، ایک سنگل ڈراپ، ایک قطرہ بھی آ جاتا ہے پھر یقین وہاں سے رخصت ہو جاتا۔ اللہ کے انبیاء دولت یقین تقسیم کرتے، کیوں؟ اس لیے، اور خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین، آپ دولت یقین اس لیے تقسیم کرتے ہیں کہ جو نگاہ محمد نے دیکھا ہے وہ کائنات میں کسی کو نظر ہی نہیں آیا، جو ساری کائنات والوں کو نظر نہیں آتا ہے وہ محمد مصطفیٰ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری نے باب بدء الوحی کے اندر اسے ذکر فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کوہ صفا پہ تشریف فرما ہوئے، مکہ کے لوگوں کو مخاطب ہو کے ایک ایک خاندان کو بلایا، یا آل بنی فلاں، یا آل بنی فلاں، یا آل بنی فلاں، سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ جب سب اکٹھا ہو گئے تو اللہ کے رسول نے ان سے کیا پوچھا تھا؟ اسے ہم ایک مثال کی صورت ہی صرف سمجھتے ہیں، لیکن میری عرض یہ ہے کہ یہ مثال نہیں، یہ حقیقت تھی۔ رسول اللہ نے انہیں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا، لوگو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے، اب اس منظر کو پہلے تھوڑا ذہنوں میں تازہ رکھیں کہ رسول اللہ کوہ صفا پہاڑی پہ کھڑے، اونچی جگہ پہ، اور باقی لوگ نیچے بیٹھے۔ فزیکلی بھی اگر ہم دیکھیں، جسمانی طور پر اس ظاہری جو ہمارے شواہد اسباب ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھ کے، جو جتنی اونچی جگہ پہ ہوتا ہے وہ اتنا دور تک دیکھتا ہے، جو نیچے بیٹھا ہے اس کی نظر اتنی دور تک نہیں ہوتی جتنی دور تک تھوڑا اونچا بیٹھنے والے کی ہوتی، جو جتنا اونچا بیٹھتا ہے وہ اتنا دور تک بیٹھتا۔ یہاں رک کر میں ایک چھوٹا سا واقعہ صرف عرض کرنا چاہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنے کان کھلے رکھیں، آنکھیں کھلی رکھیں، تو دائیں بائیں سے بہت سے ایسے جملے کانوں میں پڑتے ہیں جو دلوں کے تار ہلا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ ٹرالر چلاتے ہیں، جو بڑا ٹرالا ہوتا ہے، کراچی سے جو پورٹ سے لے کے آتے ہیں چیزیں ساری یہاں فیصل آباد پورے ملک کے اندر، جو 22 ویلر اور بڑے ٹرالے ہوتے ہیں۔ کسی جگہ خاندان میں ان کی تقریب تھی، بیٹھے کوئی بات کر رہے، میں اپنی گاڑی پہ گیا ہوا تھا، وہ آئے تو ڈرائیونگ کی، روڈ کی، سڑک پہ چلنے کی باتیں ہو رہی، تو انہوں نے ایک جملہ کہا اور مجھے وہ بڑا عجیب سا اس نے دل پہ تاثر چھوڑا۔ میں چھوٹی گاڑی میں گیا تھا، وہ بڑا ٹرالا چلاتے تھے، وہ کہنے لگے چھوٹی گڈیاں والی دی سوچ بھی چھوٹی ہوندی، اسی اچھی تھاں تے بیٹھے ہونے، اسی دور تک وہنے۔ بات بڑی عام سی ہے، ظاہر ہے جو چھوٹی گاڑی چلا رہا ہے، 4 ویلر ہے، کار ہے چھوٹی موٹی، وہ تھوڑی اس کا جو ویژن ہے وہ محدود ہے، اور جو اس 22 ویلر اوپر ٹرالے پہ ان کی نشست بھی اونچی ہے، ہائٹ بھی اونچی ہے اس کی، وہ زیادہ دور تک دیکھ۔ اس نے ایک چھوٹی سی بات کی کہ چھوٹی گڈی والوں کی سوچ بھی چھوٹی ہوتی، اسی اچھی تھاں بیٹھے ہونے، ساڈی نظر بھی دور تک۔ یہ ایک ظاہری بات بھی ہے اور یہ درست بھی ہے میرے بھائیو، یہی معاملہ روحانیت کا بھی ہے۔ روحانیت میں بھی تو درجات ہیں نا، قرآن نے خود فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ جماعت مرسلین ہے، یہ تو سارے کے سارے اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں کے لحاظ سے فضیلت بخشی۔ جس کا درجہ جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے اس کا ویژن اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جتنا اونچا درجہ کائنات میں محمد الرسول اللہ کا ہے، اتنا اونچا درجہ کسی کو نصیب ہی نہیں۔ جب اتنا اونچا درجہ کسی کے نصیب میں نہیں، اتنا اعلیٰ ویژن بھی کسی کے نصیب میں۔ مکہ کا شہر ہے، وادی مکہ ہے، لوگ نیچے کھڑے ہیں، محمد الرسول اللہ کوہ صفا،
کیا پوچھا تھا حضور؟ فرماتے لوگو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُصَدِّقِي، کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا مجھے سچا مانو گے؟ اب جو اہل مکہ تھے وہ نیچے وادی میں تھے، ان کے سامنے پہاڑ تھا، رسول اللہ پہاڑ کے اوپر تھے۔ ظاہری نظر سے بھی دیکھیں تو آپ کی بات درست دکھائی دیتی کہ جو اونچی جگہ پہ پہاڑ پہ کھڑا ہے وہ پہاڑ کی دوسری طرف بھی دیکھ سکتا ہے، اس طرف بھی دیکھ سکتا ہے، اور جو لوگ نیچے موجود ہیں وہ سامنے پہاڑ کو تو دیکھ سکتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ لوگوں میں اب اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں تم سمجھتے ہو کہ میں پچھلی طرف بھی دیکھ سکتا ہوں، پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ سکتا ہوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُصَدِّقِي، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ اور جانتے ہیں اہل مکہ نے کیا جواب دیا تھا؟ سارے مکہ والے بیک آواز بولے تھے، یا محمد واللہ ما جربنا علیک کذبا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہے ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ اب یہاں ایک تو جو نقطہ ہے سمجھنے والا، طالب علمانہ نقطہ، یہ جو ماہانہ محفل درس قرآن ہے، اس کا ایک فیضان، ایک پیغام یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کے موقع پر جس چیز کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا وہ کردار محمدی ہے، وہ سیرت مصطفیٰ ہے، وہ آمنہ کے لال کے شب و روز ہیں جو مکہ میں گزرے۔ رسول اللہ نے انہی شب و روز کو، اپنی اسی گزشتہ زندگی کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ سورہ یونس میں فرما فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے میری نبوت میں شک کرنے والوں، اے میری رسالت میں شبہ کا شکار ہونے والوں، اے مجھے من جانب اللہ جاننے میں طرح طرح کے واہموں میں گرفتار ہونے والوں، کیا میری صبح شامیں تمہیں بھول گئی؟ کیا میرا بچپن تمہیں بھول گیا؟ کیا میری بے داغ جوانی تمہاری یادداشت سے مٹ گئی ہے؟ کیا تم جانتے نہیں میں نے مکہ کے اس معاشرے کے اندر جہاں شر غالب ہے، جہاں برائی غالب ہے، جہاں ظلم غالب ہے، میں نے اس جاہلانہ معاشرے میں رہتے ہوئے وہ بے داغ، وہ اجلی، وہ نورانی، وہ اعلیٰ سیرت تمہیں دکھائی ہے، کیا اب بھی مجھے اللہ کا نبی ماننے میں تمہیں شبہ ہے؟ ایک پیغام تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا کردار اجلا بنانا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن کا نور حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم صاحب قرآن کے نور سے اپنے ظاہر نہیں اپنے باطن کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر کردار بہتر کرنا ہوگا۔ اور کردار کے لیے صرف ماہانہ درس قرآن کی جو ہماری 1 یا 2 گھنٹوں کی نشست ہے، صرف یہیں ہمارا کردار بہتر ہو، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہاں سے تو ہم نے یہ انسپریشن لے کے جانی ہے، یہاں سے یہ ترغیب لے کے جانی ہے، یہاں سے تو دولت یقین لے کے جانا ہے، پھر اپنے اپنی گلی میں، اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے آفس میں، اپنی اپنی دکان اور اپنے اپنے بازار میں جا کر پھر کردار مصطفیٰ کی جھلک ہمارے کردار سے نظر آنی چاہیے۔ حضور کے اعلان نبوت کا ایک جو اہم پیغام ہے وہ یہ بھی ہے کہ اصل قوت کردار کی قوت ہوا کرتی، خنجر سے بھی کٹتی نہیں چراغ کی لو، کردار زندہ رہتا ہے مرنے کے بعد۔ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، آج تک دنیا محمد مصطفیٰ کے کردار کی عظمتوں کو پہچان نہیں سکی ہے۔ اتنا بلند کردار، اتنی اعلیٰ سیرت، اتنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی بلندی سے بڑی اور کوئی بلندی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ایک تو یہ پیغام دیا، اور دوسری چیز جس کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے جب پوچھا تو انہوں نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا ہے۔ اب اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کا یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے۔ وہ سیدھے سباؤ کہہ سکتے تھے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کرتے، لیکن انہوں نے باقاعدہ جو جملہ کہا، اور چونکہ وہ عرب تھے،
اللہ کے رسول بھی عرب ہیں، قرآن بھی عربی میں اترا ہے، اور قرآن معجزہ بھی کلام کا ہے، قرآن فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے۔ قرآن کو اگر ہمیں سمجھنا چاہتے ہیں تو عربی کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنا۔ جب تک ہم اس میں غور نہیں کریں گے ہمیں قرآن کے انوار و تجلیات نصیب نہیں ہو سکیں گے۔ انہوں نے یہ کیوں کہا واللہ ما جربنا علیک کذبا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے بھی عربوں کے سردار تھے، عربوں میں انہیں ایک بڑی اہم مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مکہ مکرمہ کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے پورے جزیرہ عرب میں بھی اور عربوں سے باہر بھی، جو باہر کی دنیا تھی ان میں بھی عربوں کا نمائندہ اگر کسی کو سمجھا جاتا تھا تو وہ اہل مکہ کو ہی سمجھا جاتا۔ اور جس طرح وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی، ایک قبائلی نظام تھا، اس میں دشمنیاں بھی تھیں، ہم جانتے ہیں ان کی جنگیں بھی ہوتی تھیں، اور وہ جنگیں بعض اوقات کئی سال بھی چلا کرتی تھیں۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ تو جو دشمنی والے لوگ ہوتے ہیں، جو ٹرائبل سوسائٹیز میں رہتے ہیں، قبائلی جو نظام ہے اس میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے بے خبر نہیں ہوتے کہ دشمن سر پہ آ جائے اور انہیں پتہ ہی نہ چلے۔ ان کا جاسوسی کا اپنا باقاعدہ سسٹم ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی تھا۔ انہوں نے اطراف و اکناف میں اپنے مخبر رکھے ہوئے ہوتے تھے کہ اگر کوئی موومنٹ ہوتی ہے، کوئی لشکر مکہ پہ حملہ کرتا ہے، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ گھر میں پڑے سوئے رہتے تھے، وہ ایک سسٹم چلاتے تھے، ان کی ایک حکومت تھی، ان کا ایک نظام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نظام کو آگے بڑھایا ہے۔ حضور نے بھی باقاعدہ جاسوسی کا ایک نظام ترتیب دیا، اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں۔ رسول اللہ کی وار سٹریٹجی کیا ہوتی تھی، حضور کی جنگی حکمت عملی کیا ہوتی تھی، پورے تھیسس لکھے گئے ہیں اس پہ۔ اہل مکہ کا یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، اور اگر ہم اس تناظر کو ذہن میں رکھیں تو پھر اس کی معنویت اور بڑھ جاتی۔ سردار عرب تھے، عربوں کے سردار تھے، قبائل سے دشمنیاں بھی تھیں اور دوستیاں بھی تھیں، عداوتیں بھی تھیں اور محبتیں بھی تھیں، حملے ہوتے بھی تھے اور حملے کیے بھی جاتے تھے۔ ان کا پورا نظام تھا جو انہیں دشمن کی کسی بھی موومنٹ سے انفارم کرتا تھا۔ چونکہ وہ اپنے اس سسٹم پر ان کا یقین بھی تھا، اور ادھر بات کرنے والے محمد مصطفیٰ، انہوں نے اس جملے میں بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ادھر لشکر نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایسا کہتے ہیں، اب 40 سال کی آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہمارا سسٹم یہ بتا رہا ہے، ہمارا نظام یہ بتاتا ہے، ہمارے مخبر، جو ہمارے پاس انفارمیشن کے ذرائع ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لشکر نہیں ہے، لیکن لشکر کا بتانے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ۔ یہ اللہ ہمارا سسٹم بتا رہا ہے کہ لشکر نہیں، لیکن خبر دینے والا بھی کوئی عام شخص۔ انہوں نے جو جملہ بولا واللہ ما جربنا علیک کذبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ سنائی۔ جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا تب اللہ کے رسول نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ الگ ہے، سورہ لہب کا نزول وہ علیحدہ موضوع ہے۔ میں صرف یہاں آپ کو ذرا ٹھہرانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے جو یہ کہا، پہاڑی کے اوپر چڑھ کر، ایک تو ظاہری طور پر بھی آپ بلند جگہ پہ ہیں، دونوں جانب دیکھ سکتے ہیں، اور باطنی طور پر بھی حضور کا مقام وہ تھا، فرمایا تمہاری نگاہیں لات و منات میں الجھی ہوئی ہیں، تم عزا کو خدا بنائے بیٹھے ہو، تم سورج اور چاند کو پوجتے ہو، تمہاری نگاہ آسمانوں تک جاتی ہے، فلک تک جاتی ہے، سورج کو ابھرتا طلوع ہوتا غروب ہوتا دیکھتے ہو، چاند کو روشنی اور اجالے کی کرنیں بکھیرتا ہوا دیکھتے ہو، ستاروں کو ٹمٹماتے ہوئے صحرا میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوا دیکھتے ہو، تم ان مظاہر فطرت کو دیکھتے ہو، میری نگاہ اسے بنانے والے کو دیکھ رہی ہے۔ تم اسے دیکھ کر ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، کبھی تم سورج کو خدا مان کے سجدہ کرتے ہو، کبھی تم چاند کو خدا مان کے سجدہ کرتے ہو، کبھی تم ستاروں کو اپنا خدا قرار دیتے ہو، کبھی لات و منات کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو۔ آؤ میں بتاتا ہوں لا الہ الا اللہ،
مجھ سے یہ دولت لے لو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اسے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یدبر السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری تدبیر چلانے والا وہ اللہ۔ اس اللہ کے وجود پر یقین یہ محمد مصطفیٰ کا احسان ہے، اور جس نے حضور کی زبان سے سن کر جتنی دولت یقین سمیٹی ہے اس کا رتبہ اتنا ہی اونچا ہو گیا، اور جو اس یقین کی دولت سے جنہوں نے خود کو محروم رکھا وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ قربان جائیے اللہ کے کلام پر کہ جنہوں نے دولت یقین سمیٹی انہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہوں نے خیرات یقین کو اپنے دلوں کے کشکول میں جگہ دی، قرآن نے انہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ یہ دولت یقین سمیٹنے والوں کو کہا جا رہا ہے۔ کیا کیا نہیں قرآن نے دولت یقین سمیٹنے والوں سے کہا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ یقین کیا ہوتا ہے سمجھنا ہو تو میدان حدیبیہ کو دیکھ لیں، یہ یقین والوں کے حصے میں آیا ہے۔ اور جو عقل کے پیچھے لگ کے، تجربے کے پیچھے لگ کے، اپنی ظاہری دانش کے پیچھے لگ کر جنہوں نے خود کو اس دولت یقین سے محروم رکھا، ان کے بارے میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب ایک انڈیویجول ہے، قرآن کتاب حکمت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب ذکر ہے، یہ ہدی للعالمین ہے، یہ ہدی للناس ہے۔ ابو لہب صرف بطور مثال ہے، ہر وہ شخص جو محمد مصطفیٰ کی لائی ہوئی دولت یقین سے محروم رہتا ہے تبت یدا، وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ سوائے رسوائی کے اور کچھ آتا ہی نہیں۔ رسول اللہ تو دولت یقین تقسیم کرنے کے لیے کیسے تقسیم کی، سمیٹنے والے کون تھے، محروم رہ جانے والے کون تھے، اور پھر آج کے زمانے میں ہم کہاں کھڑے؟ کیا ہم دولت یقین سمیٹنے والوں میں ہیں، یا خدا نخواستہ شک کا جراثیم ہمارے دلوں میں بھی داخل ہو چکا؟ پھر یہ فیصلہ ہم نے کرنا۔ میں صرف ایک واقعہ جسے سورہ احزاب میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا وہ آپ کی خدمت میں آج رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اس میں غور کریں کہ یقین کیا ہوتا ہے اور شک کیا ہوتا ہے۔ سورہ احزاب کے نام سے ہی ظاہر ہے، اسے الاحزاب کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک بڑا اہم واقعہ، قرآن حکیم نے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور پوری ایک سورت کو احزاب کے نام سے موسوم کر کے قرآن پڑھنے والوں کو متوجہ کیا ہے کہ اس غزوہ کی اللہ اور اللہ کے رسول کے نگاہ میں اہمیت کیا ہے۔ غزوہ بدر بہت بڑا غزوہ ہے، لیکن قرآن میں سورہ بدر تو نہیں ہے نا۔ غزوہ احد بہت بڑا غزوہ ہے، لیکن قرآن میں سورہ احد نہیں ہے نا۔ فتح مکہ یقیناً وہ سورہ فتح کے بارے میں اگرچہ لکھا کہ اس سے مراد وہی فتح مکہ لیا گیا، لیکن وہ ایک قول۔ غزوہ احزاب کے بارے میں آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ اتنا اہم غزوہ ہے کہ قرآن کی ایک پوری سورت، اور یہ قرآن کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے، مدنی صورتوں میں غزوہ احزاب کا جو مقام ہے یہ بڑا بلند ہے۔ قرآن کے طالب علم کے لیے غزوہ احزاب کا مطالعہ کیے، سورہ احزاب کا مطالعہ کیے بغیر، اس سورہ میں تدبر و تفکر کیے بغیر نہ تو قرآن کی تفہیم ممکن ہے، نہ منصب رسالت کی تفہیم ممکن ہے۔ رسول اللہ کا مقام کیا ہے، جسے یہ جاننا ہو وہ سورہ احزاب کا مطالعہ کر لے۔ لیکن وہ چونکہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سورہ احزاب کے مشمولات کیا۔ آج کا موضوع وہ صرف غزوہ احزاب ہے۔ حضور کی منصب رسالت کی عظمت، منصب رسالت کی بلندی، حضور کی شان عظمت مقامات، یہ سورہ احزاب کا حصہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ احزاب، اسے قرآن حکیم نے یہاں سورۃ الاحزاب کے اندر جہاں سے دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، آیا نمبر 9 سے لے کر یہ آیا نمبر 22 میں نے خطبہ میں تلاوت کی تھی۔ ان آیات کے اندر 9 تا 22 اور پھر اگلی آیت بھی تقریباً یہ آیا نمبر 25 تک، 9 سے لے کر 25 تک یہ 16 آیتیں ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا۔ پھر آگے غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے اور دیگر معاملات آ جائیں۔
غزوہ احزاب کا پس منظر اگر ہم سمجھ لیں، ان آیات کی تفہیم بھی آسان ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقین کیا ہوتا ہے اسے سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے، اور غزوہ احزاب کے بارے میں سیرت نگاروں کی رائے تو یہی ہے کہ یہ 5 ہجری میں وقوع پذیر ہو، لیکن محدثین کا اس میں جو نقطہ نظر ہے وہ تھوڑا مختلف۔ مثلا اگر آپ صحیح بخاری شریف کا مطالعہ فرمائیں، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ نے صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں باب غزوۃ الاحزاب الذی یقال لها الخندق او کما قال الامام البخاری، فرمایا وہ غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، یہ پورا باب ایک باندھا ہے۔ متعدد احادیث امام بخاری نے اس حوالے سے صحیح بخاری میں درج فرمائی۔ اگر سارے ذخیرہ حدیث اور ذخیرہ سیرت کی طرف چلے جائیں تو یہ بہت لمبا ٹاپک ہے۔ میں اختصار کے ساتھ صرف سورہ احزاب کی آیات اور صحیح بخاری شریف کی جو احادیث اس حوالے سے ہیں، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اور محدثین کے نزدیک یہ غزوہ 4 ہجری میں پیش آیا، یعنی غزوہ احد سے فوراً اگلے سال، اور اس پر امام بخاری نے جو دلیل پیش کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہے جس سے انہوں نے اس باب کا آغاز کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ احد کے موقع پر بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مجھے اپنے ساتھ غزوے میں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دی جائے۔ فرماتے اس وقت میری عمر 14 سال تھی، مجھے اجازت نہیں دی گئی، چھوٹا سمجھ کر، بچہ سمجھ کر مجھے چھوڑ دیا۔ فرماتے اگلے سال پھر جب غزوہ احزاب کا موقع پیش آیا، میں پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ مجھے میدان جہاد میں جانے کی اجازت دی جائے۔ فرماتے تب مجھے اجازت دے دی گئی اور میری عمر اس وقت 15 سال تھی۔ تو اس سے محدثین جو ہے وہ غزوہ احزاب کا جو سال وقوع ہے وہ 4 ہجری کو مانتے ہیں، علماء سیرت و تاریخ وہ 5 ہجری کو قرار دیتے ہیں۔ یہ الگ علمی بحث جو اپنی جگہ پر کی گئی۔ امام بخاری نے بھی تفصیلات ذکر فرمائی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد، اور اگر آپ نے پڑھا ہو، علماء سے سنا ہو، غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ مشرکوں کو لگا تھا کہ ان کا پلہ بھاری ہو گیا، ایک بار ان کو واپس جانا پڑا، لیکن پھر انہوں نے پورے اہتمام سے، پوری تیاری سے، پورا اپنا جو ہے وہ ان کی جو مالی، جو ان کی فائنینشیل پوزیشن تھی، مالی استحکام، اسے کام میں لاتے ہوئے ہر طرح کا اسلحہ اکٹھا کیا، اور ساتھ انہوں نے اپنے الائنس، اپنے جو ان کے ساتھی تھے، پورے عرب کے جو مشرک قبائل تھے ان کو اپنے ساتھ ملائے۔ مدینہ طیبہ کے ارد گرد بسنے والے یہودی، ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے۔ مدینہ میں رہنے والے منافقین، ان کے ساتھ باقاعدہ رابطے کیے گئے، ان سب سے یہ وعدے لیے گئے، اور منصوبہ یہ بنا، پلان یہ ترتیب دیا گیا کہ مشرکین مکہ اور قبائل عرب یہ باہر سے حملہ کریں گے، یہود مدینہ اور منافقین یہ اندر سے اور عقبی جانب سے حملہ کریں، اور یوں ہم مسلمانوں کو پیس کر نیست و نابود کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ تھا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ منصوبے نئے نہیں ہیں۔ ختم کر دو مسلمانوں کو، مٹا دو مسلمانوں کو، نام تک ان کا باقی نہ رہے، جلا دو قرآن کو، کارٹون بنا دو نبی عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم، کر لو جو تم سے ہوتا ہے۔ اس وقت بھی اہل مکہ نے اور سارے عالم کفر نے اپنی پوری طاغوتی قوتوں کو اکٹھا کر کے، ساری طاغوتی نظام کی جتنی اکائیاں تھیں ان سب کو یکجا کر کے مدینہ طیبہ پہ وہ حملہ آور ہوئے تھے۔ غزوہ احزاب، اللہ اکبر، بڑا خوبصورت ایک شعر ہے اقبال کا، وہ کہتے ہیں زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات ایک۔ ہم سمجھتے ہیں زمانہ بدل گیا، سنیے اقبال کیا کہتے ہیں، حیات ایک، کائنات ایک، زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات ایک، دلیل کم نظری ہے قصہ قدیم و جدید۔ اقبال کہتے ہیں کچھ بھی پرانا نہیں ہوتا اور کچھ بھی نیا نہیں ہے، کائنات آج بھی وہی ہے، طاغوتی قوتیں آج بھی وہی ہیں، محمد مصطفیٰ کا قرآن آج بھی وہی ہے، محمد مصطفیٰ کی عزت و کرامت ان کے رب کے ہاں آج بھی وہی ہے، محمد مصطفیٰ آج بھی اپنے روضہ اطہر میں اپنی حیات طیبہ کے ساتھ موجود۔ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات ایک۔
دلیل کم نظری ہے قصہ قدیم و جدید۔ ساری طاغوتی قوتیں اکٹھی ہو گئی، ساری شیطانی قوتیں اکٹھی ہو گئی، مٹا دینا ہے مسلمانوں کو۔ ہم نے دیکھا نا احد میں کیا کیا، 70 جو ہے ان کو ہم نے شہید کر دیا، چھوڑیں گے نہیں ہم ساری قوتیں۔ اور ادھر مدینہ طیبہ کے اندر مسلمانوں کو بھی اطلاعات مل رہی۔ ابھی ابتدا میں عرض کی تھی رسول اللہ نے ایک پورا نظام ترتیب دیا ہوا، آپ کے مخبر خبریں آپ کو پہنچا رہے ہیں، اطلاعات مل رہی ہیں، ان کی جو اسلحہ اکٹھا کرنے کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں، ان کے معاہدے جو ہو رہے ہیں ان کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں، یہودی کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یہ بھی پہنچ رہے ہیں، منافقین کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بھی پہنچ رہے ہیں۔ مخبر بھی بتاتے تھے، اور جو مخبر نہیں بتا پاتے تھے وہ رب محمد انہیں بتا دیا۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے، میں بالخصوص اپنے نوجوان بھائیوں کو، بیٹیوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا، یاد رکھیں ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی سنت۔ ہم بعض اوقات چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں، گڑبڑ کر دیتے ہیں، چیزوں کو مکسچر بنا لیتے ہیں جس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ چاہے وہ حکم دے تو آگ ابراہیم کو جلاتی نہیں ہے، بھڑک رہا ہے اللہ، قرآن نے بتایا، کسی حدیث میں تو نہیں کہ ہم ضعیف کہتے ہیں، کسی قصے کہانی کی بات تو نہیں ہے کہ یہ غامدی صاحب انکار کر دیں کہ نہیں جی یہ تو قرآن میں نہیں آیا، اسے تو قرآن نے بیان کیا ہے نا، کہ سارا الاؤ روشن کیا گیا، جناب ابراہیم کو ڈالا گیا ہے، اللہ نے قدرت کا نمونہ دکھا دیا ہے کہ ابراہیم تو رہے ابراہیم کے تن پہ سجے ہوئے لباس کا ایک تار بھی بیکا نہیں ہوا ہے، جسد ابراہیم پہ موجود قمیص کا ایک تار، ایک دھاگا بھی نہیں جلا۔ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ رب کی قدرت یہ ہے، اسی ابراہیم کو حکم ہوتا ہے اسماعیل ہیں لٹا دیا ہے، چھری چل گئی ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم کیا ہوتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس ابراہیم آپ نے تو خواب کو حقیقت بنا کے دکھا دیا۔ اب ہماری قدرت یہ ہے کہ جنت سے مینڈا لایا جاتا ہے، اسماعیل کی جگہ مینڈا ذبح ہو جاتا ہے، قربانی بھی قبول ہو جاتی ہے، اسماعیل کی جان بھی بچ جاتی ہے، یہ قدرت ہے۔ لیکن سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اور اس عالم اسباب میں اسباب و ذرائع اختیار کر کے پھر اللہ کی قدرت کا انتظار کریں تو رب کی رحمت ضرور نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اسباب و ذرائع بھی اسی طرح اختیار کریں جیسے قرآن نے اجازت دی اور جیسے محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ قرآن کی مشعل ایک ہاتھ میں تھام کر، مصطفیٰ کا فرمان دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر جب اسباب اختیار کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوگی۔ اور اگر اسباب اختیار کیے بغیر ہم صرف اللہ کی قدرت کا انتظار کرتے رہیں گے تو یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ پھر ایسی قوم کی مدد نہیں کرتا ہے جو رب کے دیے ہوئے اسباب کو ضائع کرے۔ اللہ نے کیا اسباب دیے؟ یہ وجود، یہ ذہن، یہ دماغ، یہ سوچ، یہ علم، یہ ٹیکنالوجی، اور سب سے بڑا جو اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑا سبب دیا ہے وہ وقت، جسے ہم ضائع کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ان صلاحیتوں کو، ان اسباب کو جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جو مادی ذرائع دیے ہیں، جو مادی اسباب دیے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو مرتب کریں، ان کو مینج کریں، ان کو درست انداز سے ترتیب دیں، اپنی بھرپور قوتیں لگائیں، پھر رب کی رحمت بھی شامل حال ہوا کرتی۔ میرا طالب علمانہ سوال ہے کہ جب مشرکین عرب، یہود مدینہ، منافقین مدینہ، تمام مشرک قبائل وہ یکجان ہو کر حملہ آور ہو رہے تھے، اگر اللہ چاہتا مسلمان گھروں میں بیٹھے رہتے، رسول اللہ اپنے حجرہ انور میں تشریف فرما رہتے، اللہ فرشتوں کو بھیج کر ان سب کو نیست و نابود کر دیتا، کیا اللہ کو اس کی قدرت نہیں تھی؟ کیا اللہ کو اس کی طاقت نہیں تھی؟ وہ کریم جب کرنے پہ آتا ہے تو پھر قوم لوط کو زمین سے چیر کر ایک فرشتہ آتا ہے، آسمان کے قریب لے جا کے پلٹا کے مارتا ہے، قیامت تک کے لیے بحر مردار میں زندگی ختم ہو جاتی۔ آج بھی وہاں کوئی انسانی زندگی نہیں، حیوانی زندگی بھی نہیں، ریسرچیں ہو رہی ہیں آخر اس میں ہے کیا، ڈیڈ سی، بحر مردار، اللہ کے عذاب کا منظر، آج تک دوبارہ زندگی وہاں سانس لے ہی نہیں سکی۔ اللہ کی قدرت، سنت کیا ہے؟ آئیے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملتی ہیں، حضور صحابہ کی مجلس مشاورت منعقد کرتے ہیں،
مشورہ لیا جاتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے فارس میں دیکھا ہے کہ جب اس طرح پوزیشن کمزور ہو، دفاعی جنگ لڑنا ہو، تو اس کے لیے ہم بعض اوقات خندق کھود لیتے ہیں جس سے دشمن اسے پار کر کے حملہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح دفاعی جنگ لڑنے میں ہمیں ایک اچھی اور ایک مستحکم اور بہتر پوزیشن حاصل ہو جاتی ہے۔ مدینہ طیبہ کا محل وقوع جو مفسرین نے بھی ذکر کیا، علماء سیرت اور تاریخ نے باقاعدہ چارٹ اور نقشے بنا کر دکھایا کہ مدینہ طیبہ کے 3 اطراف سے دشمن کے حملے کا امکان ہی نہیں تھا۔ قدرتی رکاوٹیں تھیں، پہاڑیاں تھیں، چٹانیں تھیں، وہ ایک طرف گھنے جنگل اور باغات تھے، 3 اطراف سے سمجھ لیجئے ایک قدرتی حصار تھا، ایک نیچرل جو ہے وہ اس کی جیوگرافیکل پوزیشن مدینہ طیبہ کی ایسی تھی کہ 3 اطراف سے حملہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ شمالی سمت میدانی علاقہ تھا، وہیں سے آمد و رفت تھی اور امکان تھا کہ دشمن حملہ یہیں سے کرے۔ اس سمت اللہ کے رسول نے حکم دیا، خندق کھودی گئی۔ جانتے خندق کھودنا کسے کہتے ہیں؟ مدینہ طیبہ ہم جاتے ہیں، جبل احد پہ بھی جاتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب وہاں تشریف لے گئے ہوئے ہیں، اللہ کرے ہم بھی انہیں دعاؤں میں یاد رہیں، اور امید ہے انشاءاللہ وہ ضرور یاد رکھیں گے۔ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے نا، پہاڑ ہیں، پتھریلا علاقہ، پتھریلے علاقے میں خندق کھودنا، اور وہ خندق کیسے کھودی گئی؟ کوئی ایک وار نہیں کیا گیا کدال سے، 5 گز گہری، کتنی؟ اور 5 گز چوڑی۔ جو دشمن آ رہے تھے وہ کوئی بچے نہیں تھے، وہ عربوں کے ماہر جنگجو تھے، اور وہ گھوڑے اور اونٹ اور تیر و تلوار لے کے آ رہے تھے۔ چھوٹا موٹا گڑھا پھلانگنا، ہمارا کوئی اچھا ماشاءاللہ جو ہے وہ پہلوان ہو، کوئی اچھا جو ہے وہ فوجی ہو، وہ اچھی بڑی لمبی چھلانگ لگا لیتا۔ دفاع تب ممکن تھا کہ خندق اتنی چوڑی ہو کہ دشمن اچھے گھوڑے سمیت بھی اسے عبور نہ کر سکے۔ چھوٹے سے گڑھے کا تو فائدہ ہی نہیں۔ خندق کو سمجھیے کہ وہ خندق کیا تھی، اور علماء سیرت نے تفسیر لکھی ہے، 5 گز چوڑی تھی اور 5 گز گہری تھی۔ تھوڑی سی گہری ہو تو نیچے چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا سکتے ہیں۔ سنت کیا ہے اللہ کی؟ آج بدقسمتی سے ہم چیزوں کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ قدرت اور ہے، سنت اور ہے۔ سنت یہ ہے کہ صحابہ کرام جنہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا کی گئی، کلن وعد اللہ الحسنی کا جنہیں مجدہ جاں فضا سنایا گیا، اور سب سے بڑھ کر محمد عربی، محمد کریم، محمد الرسول اللہ جنہیں قاب قوسین او ادنی کی شانیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، جن کے بارے میں مشرکین اگر کوئی دریدہ دہنی کرتے ہیں، اللہ قسمیں اٹھا کے فرماتا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ جمیل حرزہ سرائی کرتی ہے، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ شان مصطفیٰ تو سمجھیے، جن پر اگر اب زبان سے مشرک جسارتیں کرتے ہیں، اللہ قسمیں اٹھا کے قرآن کا حصہ بنا دیتا ہوں۔ آپ کو طعنے دیے جاتے ہیں اللہ عرش اعظم سے، انا اعطیناک الکوثر، یہ ساری شانیں۔ لیکن کیا رسول اللہ گھر میں بیٹھے رہے اور اللہ نے دشمنوں کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا؟ خدا را جاگیے، ہوش میں آئیے، ہوش کے ناخن لیجئے۔ اسلام کوئی افسانوی دین نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانیوں کی بات نہیں کرتا ہے، یہ تو حقیقت ہے، یہ تو حکمت ہے، یہ تو سب سے بڑی کائنات کی ازلی ابدی صداقت ہے۔ ہم پتہ نہیں کس خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میں نے 4 تسبیحیں پڑھ رہی، بس اب تو امریکہ کو برباد ہو جانا چاہیے، میں آج اشراق دے بھی نفل پڑھے نے تو ہون تے جناب جڑا نا روس نو بیڑا غرق ہو جانا چاہیے۔ خدا کے بندو ایسا نہیں ہوتا، یہ ہمارے دین کا پیغام نہیں ہے، یہ غزوہ احزاب کا پیغام نہیں ہے۔ میں نے کیا نفل پڑھنے، میں نے کیا تسبیح پڑھنی ہے، میں نے کیا رب کا ذکر کرنا ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی اللہ کا ذکر کر سکے؟ دشمن حملہ کر رہے تو حضور مسجد میں تسبیح لے کے بیٹھ گئے، دشمنوں نے حملہ کیا تو حضور نے نفل شروع کر دی؟ پہلے اسباب مہیا کی۔ ہرگز مقصود یہ نہیں کہ ذکر و اذکار کوئی خدا نخواستہ اللہ معاف فرمائے غلط کام ہے یا فضول کام ہے، حاشا وکلا، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہم سوچ غلط رہے، اپروچ ٹھیک نہیں رہی آج ہماری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تسبیح سے اور صرف عبادات سے ہمارے جو فوجی معاملات ہیں، جو بین الاقوامی معاملات ہیں، جو معاشی معاملات ہیں، وہ بھی صرف تسبیح سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت
نہیں ہے، یہ اللہ کا طریقہ این خیال است و محال است و جنون۔ سیکھنا ہے نا قرآن سے، قرآن بتا رہا ہے دشمن ہر طرف سے حملہ آور ہو رہا ہے، اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کو 5 گز گہری 5 گز چوڑی مدینہ طیبہ کی پتھریلی سنگ جو ہے وہ سنگلاخ سرزمین ہے، اور معاشی حالات اتنے دگرگو ہیں صحابہ کے پاس کھانے کو بھی دستیاب نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان رونما ہوئی، کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کی گئی، حضور تشریف لائے اور جب آپ خندق میں اترے تو لباس آپ کے پیٹ سے ہٹا، ہم نے دیکھا کہ بطنہ معصوبا بالحجر، رسول اللہ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے۔ یہ بخاری کی حدیث کی الفاظ ہیں روایت کا۔ اتنے اسباب، پیٹ پہ پتھر بندھے، کھانے کو کچھ نہیں۔ اور دوسری بخاری کی روایت میں ہے کہ ہمیں اگر کچھ ملتا تو وہ کیا ہوتا، کچھ جو جنہیں تیل کی تلچھٹ میں، جب تیل اوپر سے صاف نکال لے تو نیچے جو تھوڑا سا گاڑھا سا تیل رہ جاتا ہے اس کو تلچھٹ کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ تلچھٹ کے اندر جو پکائے جاتے اور وہ ہمارے حلق سے نیچے بھی نہیں اترتے تھے، وہ حلق میں پھنستے تھے، اور جب ان کو ہم منہ کے قریب لاتے تھے تو اسمیل بھی آتی تھی۔ وہ تلچھٹ والے جو کھا کے صحابہ نے خندقیں کھودی ہیں۔ آج 5 سٹار ہوٹلز کے ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھ کر صحابہ کی عظمت پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ آج مریدوں کے چندے پہ دوسرے ملکوں کی نیشنلٹیاں لے کر صحابہ کی عظمتوں پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ آج مریدوں سے چندے بٹور کر امریکہ، کینیڈا، یورپ کی نیشنلٹیاں جیب میں ڈال کر رسول اللہ کے صحابہ کی وفاداریوں پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ جب قوم کا یہ حال ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوا کرتی۔ صحابہ ہیں کون، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے اسلام کے لیے قربانیاں کیا دی ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں وہ جو تلچھٹ میں بنے ہوئے ہوتے تھے، جو حلق سے نیچے نہیں اترتے تھے، اگر کچھ دستیاب تھا تو وہ تھا، وہ ہم کھاتے اور خندق کھودتے۔ اللہ اکبر۔ وہ خندق کھودی گئی، معجزات آپ سنتے رہتے ہیں، اس موقع پر جو پیش آئے ہم ان کی تفصیل میں جائیں تو یہ موضوع ادھورا رہ جائے گا۔ میں سورہ احزاب تک محدود رہنا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت جابر کا واقعہ اب آپ نے سنا ہے، بہت اہم، اور اس سے آپ کی جو عظمت و شان وہ الگ اس کا پہلو ہے، کبھی موقع ملا تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ سر دست صرف سورہ احزاب کی یہ آیات۔ وہ خندق کھود لی گئی، دشمن کا لشکر جب حملہ آور ہوا تو اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے کہ صورتحال کیا تھی۔ سورہ احزاب آیا نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس لشکر آئے تھے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروھا، جب صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر، خود امام الانبیاء والمرسلین نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر، اسی غزوہ احزاب کے تناظر میں یہ آیا نمبر 21 ہے جس سے اگلی آیت میں نے پڑھی ہے، یہاں سمجھیے، اور تھوڑا سا میں نے اس کی منظر کشی آپ کے سامنے کی ہے۔ رسول اللہ کے پیٹ پہ بھی پتھر بندھے ہیں، صحابہ بھی پیٹ پہ پتھر باندھ کر مدینہ کی سنگلاخ زمین میں 5 گز گہری اور چوڑی خندق کھود رہے ہیں، اور اللہ پاک قرآن کی آیت نازل فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ موقع ہے جب قرآن نے یہ فرمایا۔ آج ہم آیت پڑھتے ہیں، ساری زندگی پڑھتے ہو گئی، کبھی غور کیا یہ آیت اتری کب تھی؟ یہ غزوہ احزاب کے موقع پر بخاری کے حدیث میں بطن مصطفیٰ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، سنگلاخ زمین کھودی جا رہی ہے، کھانے کو دستیاب کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مجھے راضی کرنے کی کوششیں کرنے والوں، محمد مصطفیٰ کو اسوہ حسنہ تو دیکھو۔ جب میرے دین پہ حملہ ہوتا ہے، جب میرے دین کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر خندقیں کھودنا، پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے، بھوکے پیٹ رہتے ہوئے اپنا تن من دھن راہ خدا میں قربان کر دینا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب یہ سب اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا، پھر اللہ نے فرمایا، اللہ نے جب وہ لشکر تم پر حملہ آور ہوئے تو فرمایا ارسلنا علیہم ریحا، اللہ نے تیز آندھی کا جو ہے وہ ایک لشکر ان پر، کافروں کے لشکر پہ بھیجا، وجنودا لم تروھا، اور فرمایا ایسے لشکر بھی بھیجے جو تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے تھے۔
اللہ نے اپنے غیبی لشکر کے ذریعے، ہواؤں، تیز آندھیوں کے ذریعے اہل ایمان کی مدد کی، لیکن کب؟ جب اہل ایمان نے تمام ظاہری وسائل، تمام ظاہری اسباب کو بروئے کار لائے اور رسول اللہ کے حکم سے ایک آن کے لیے ادھر ادھر نہیں ہوئے، حضور کے حکم سے ایک لمحے کے لیے وہ ادھر ادھر نہیں ہوئے، حضور کے حکم سے جو ہے وہ ادھر ادھر ہونا تو دور کی بات ہے، جو میں نے پیغام عرض کرنا چاہا، ایک پل کے لیے بھی ان کے ذہنوں میں بھی حضور کے حکم، حضور کی صداقت اور حضور کی نبوت پہ شک کا ایک جراثیم بھی پیدا نہیں ہوا، اسلام کی صداقت پر انہیں کوئی شبہ نہیں ہوا۔ لیکن حالات کیسے تھے؟ سنیے قرآن کا فرمان، اذ جاؤکم من فوقکم، فرمایا وہ لشکر تمہاری اوپر والی سطح سے بھی، مدینہ طیبہ کی بالائی سمت سے بھی حملہ آور ہو رہے تھے، ومن اسفل منکم، مدینہ کی نشیبی سمت سے بھی دشمنوں کے لشکر آ رہے تھے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، فرمایا حالات اتنے پیچیدہ تھے، دشمنوں کا خوف، سخت سردی، شدید ٹھنڈ، سنگلاخ زمین میں خندق کھودنا، کھانے کے لیے دستیاب نہیں، ہتھیار اور اسلحہ پورا نہیں ہے، باہر سے بھی دشمن کا خوف، بالائی سمت سے بھی، نشیبی سمت سے بھی، عقب سے یہودیوں کا بھی خوف، مدینہ طیبہ کے اندر سے منافقوں کا بھی ڈر۔ صورت کیا تھی؟ قرآن فرما رہا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پتھرا کے رہ گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل سینے سے اچھل کر حلق میں آ گئے تھے۔ اللہ معاف فرمائے، جب شدید خوف، شدید دہشت کی کیفیت ہوتی ہے، انسان کو یوں لگتا ہے گلے میں کچھ پھنس گیا، وہ چیخنا چاہتا ہے، چیخ بھی گلے سے نہیں نکلتی ہے۔ جو یہ کیفیت ہے اسے بلغت القلوب الحناجر، جب دل اچھل کر سینے سے حلق میں آ گئے۔ یہ گراؤنڈ ریالٹی تھی غزوہ احزاب کی جو قرآن نے بیان کی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان میں مبتلا ہونے لگے۔ پھر آگے تفصیل ہے آیا نمبر 12 سے۔ حالات یہی تھے، جو ایکچول سچویشن تھی وہ یہ تھی۔ اب اس میں دو گروہ تھے، ایک منافقین کا، آیا نمبر 12 سے لے کے آنورڈ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً آیا نمبر 20 تک منافقین کے حالات ذکر کی۔ انہی حالات کو جب منافقین نے دیکھا، رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا، مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، بچیں گے نہیں، یہ تو ہمیں مار جائیں، ہمیں تو چھوڑیں گے نہیں، ہم تو کہیں کے رہے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نعوذ باللہ ہمیں برباد کر دیا ہے، یہ دیکھو یہ آ گئے سارے مشرک، یہ آ گئے سارے کافر، یہ آ گئے یہودی، یہ تو ہمیں لوٹ مار کے کھا جائیں گے۔ یہ منافقین کی آہ و بکا اور واویلا تھا، جسے قرآن نے آیت نمبر 12 سے 20 تک بیان کیا ہے۔ صورتحال وہی ہے، دشمن وہی ہے، مسلمانوں کے حالات وہی ہیں۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، سورہ احزاب آیا نمبر 22، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس واقعہ احزاب کا کلائمیکس اور عروج ہے، وہی صورتحال ہے، اتنے ہی حملہ آور ہیں، اتنے ہی کٹھن پیچیدہ حالات ہیں، لیکن اب دیکھنے والے کون ہیں؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، جب مومنوں نے الاحزاب، دشمنوں کے لشکر دیکھے، جتھوں کے جتھے دیکھے، جب مسلمانوں کو یہ خبریں ملی جنہوں نے خود خندق کھودی تھی، اب دشمن خندق کے دوسری طرف آ پہنچا ہے، پیچھے یہودی بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، ہر طرف سے یہ حالات۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، سین نہیں بدلا ہے، صورتحال نہیں بدلی ہے، دشمن ابھی وہاں سے گیا نہیں ہے، ابھی غنیمتیں آئی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، سیم سچویشن ہے۔ تبدیلی کہاں ہے؟ تبدیلی یہاں، تبدیلی وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، پچھلی آیتوں میں آیا نمبر جو ہے وہ 11 سے 20 تک منافقین اسی منظر کو دیکھ کر چیخ و پکار مچائے ہوئے ہیں، مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، بچیں گے نہیں۔ اور مومنوں نے دیکھا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے انہی لشکروں کو دیکھا، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کو بھی چیزیں دستیاب نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلحہ اور دیگر حالات بھی نہایت ناگفتہ بے ہیں، لیکن قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی لشکر ہیں جن کا ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا۔
امام طبری رحمہ اللہ نے یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر فرمائی کہ یہ کس وعدے کا ذکر ہے؟ وہ فرماتے ہیں جو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا تھا نا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب۔ حضرت ابن عباس حبر الامہ سید المفسرین فرماتے ہیں مومنوں نے جو یہ کہا تھا نا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہیں وہ لشکر جن کا اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ ابن عباس فرماتے یہ سورہ بقرہ کی آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا تھا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سوچے بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تم ان پیچیدہ امتحانات سے گزرے ہی نہیں جن سے پہلی امتیں گزری تھیں۔ یہ قرآن ہے، یہ کتاب حق ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب حکمت ہے، یہ افسانوی یہ خیالوی باتیں نہیں کرتا، یہ حقیقت کی بات کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جو رب کی راہ پہ چلتا ہے اسے امتحان میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، اسے قربانی دینا پڑتی ہے، اسے مشکلات دیکھنا پڑتی ہیں۔ صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا گیا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جو پہلی امتوں پہ حالات گزرے وہ تمہارے سامنے ابھی آئے نہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، پہلی امتوں پہ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مالی بھی آئیں اور جسمانی بھی آئیں۔ وَزُلْزِلُوا، اور انہیں جھنجھوڑا گیا۔ زلزلو، جب پاؤں بھی زمین پر پوری طرح نہیں لگتے، زمین پہ کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ یقول الرسول، مشکلات اتنی شدید تھیں فرمایا یہاں تک کہ اس وقت کے پہلی امتوں کے رسول اور جو ان پر ایمان لانے والے ہیں وہ بھی مدد الہی کے منتظر ہو کر بے تاب ہو کے کہہ اٹھے متی نصر اللہ، الہی مشکلات حد سے سوا ہو گئیں، مولا مصیبتیں ہر حد سے آگے بڑھ چکی ہیں، پانی سر سے گزر چکا ہے، متی نصر اللہ، مولا مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، فرمایا اہل ایمان خبردار رہنا، آگاہ رہنا، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ فرمایا صحابہ نے جو یہ کہا، اور یہاں آپ دیکھیے غزوہ احزاب کے پس منظر میں قرآن نے کیا فرمایا؟ ہنالک ابتلی المؤمنون، بتایا کہ حلق دل سینے سے اچھل کر حلق تک آ گئے، آنکھیں پتھر آ گئیں۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ موقع تھا جب مومنوں کو آزمایا گیا۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا، مالی، جسمانی، ذہنی، ہر طرح کی آزمائش۔ اور مومن کیا کہہ رہے ہیں اس آزمائش میں؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ لشکر ہیں، یہ وہ مشکل ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا۔ وصدق اللہ ورسولہ، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی سچ کہا تھا، اللہ کے رسول نے بھی سچ کہا۔ کیا سچ کہا تھا؟ کہ مشکل آئے گی، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، اگر اسباب اختیار کرو گے، اللہ کے فرما بردار رہو گے، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، ڈٹے رہو گے دین کی راہ پہ، اللہ کی اطاعت پہ، رسول اللہ کی اطاعت پہ، باہمی تنازعات سے بچو گے، آپس کی اختلافات سے بچتے رہو گے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ سب کر کے صبر سے ڈٹے رہو گے، اللہ کی نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتی۔ صحابہ نے اس وقت کہا تھا صدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی سچ کہا، اللہ کے رسول نے بھی سچ کہا ہے۔ جو ہمارے بس میں تھا ہم کر گزرے ہیں، اب ہمیں امید ہے اللہ کی رحمت ہمارا سہارا بنے گی۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، یہ مشرکوں کے آتے ہوئے لشکر، یہ کھدی ہوئی خندقیں، یہ پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھر، یہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہونا، یہ منافقین کا خدشہ، یہ یہودیوں کی سازشیں، اللہ فرماتا ہے ان ساری چیزوں نے ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا تھا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا تھا، اللہ کے احکام کی تسلیم کی خو، رسول اللہ کی فرما برداری کی عادت ان میں اور ڈیولپ ہو گئی، اور بڑھ گئی۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، تیز آندھی آئی
اور مشرک وہاں سے یوں بھاگے کہ جو ان کا سردار ابو سفیان جو ان کی قیادت کر رہا تھا وہ اپنے گھوڑے پہ ایڑ لگا کے بھاگنے لگا، پتہ چلا گھوڑے کی رسی نہیں کھولی ہے، اور پھر تلوار مار کے اس رسی کو کاٹا، ایک جوتا وہیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ جو ان کے لیے کھانے کے گوشت اور اعلیٰ قسم کے طعام پکنے کے لیے ہنڈیا چولہوں پہ دیگیں رکھی ہوئی تھیں وہ الٹی پڑی ہوئی تھیں، اور وہ سب کا سب وہاں چھوڑ کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے رد اللہ الذین کفروا بغیظہم، پھر وہ کافر اپنے سارے غیظ و غضب، اپنے اندر کی بدباطنی کے ساتھ وہاں سے ناکام و نامراد ہو کے واپس گئے۔ ولم ینالوا خیرا، انہیں کوئی بھلائی نہیں ملی۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی میں کفایت فرما دی۔ وکان اللہ قویا عزیزا، فرمایا اللہ قوی بھی ہے اور اللہ ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا بھی ہے۔ طاقت بھی اسی کی ہے، عزت بھی اسی کی ہے، قوت بھی اسی کی ہے، لیکن وہ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی عزت انہی کے شریک حال فرماتا ہے جو یقین کے ساتھ میدان جہاد میں ڈٹے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے دشمنوں کا وار بھی سب سے پہلے اسی یقین پر ہوتا ہے۔ وہ اسی یقین کو ہمارے ذہنوں سے اکھیڑنا چاہتے ہیں، وہ اسی یقین کی بنیاد کو ہلانا چاہتے ہیں۔ اگر یقین کی بنیاد ہل جائے، کسی قوم کا ایمان، امت مسلمہ کا یقین اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پہ اگر وہ کمزور ہو جائے، پھر نہ وہ میدان جہاد میں ڈٹ سکتے ہیں، نہ انہیں اللہ کی رحمت نصیب ہو سکتی ہے۔ اسی یقین کو ہم نے پختہ کرنا ہے، یہی یقین ہمیں اللہ کی رحمت کے حصول میں مدد دے گا۔ حضرت اقبال کے ان اشعار پہ میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، انگارہ خاکی یہ مسلمان جس میں جذبہ بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اور جس میں قوت بھی، اللہ نے ساری صلاحیتیں دی ہیں، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا۔ جب یقین پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی پرواز عرش تک ہوتی ہے، اور جب یقین نہیں رہتا تو پھر یہ فرش سے اٹھ نہیں سکتا۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں دولت یقین نصیب فرمائے، اور یقین و ایمان کے ساتھ ہمیں اپنے دین پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔